بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ عموماً عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹیز میں کی بائی لاز میں یہ خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کی منظوری سے ایک انٹرنل آڈیٹر کو مقرر کرے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر رجسٹرار آفس کی طرف سے اس بات کی کیوں پابندی لگائی ہے کہ ہر سوسائٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کرائے، کیونکہ پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آڈٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ سوسائٹی کے جو انٹرنل اکاؤنٹنٹ مقرر کیے جاتے تھے وہی آڈٹ کرتے تھے۔ اور جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس زیادہ ٹرانزیکشن ہے، زیادہ ممبرس ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو شروع ہی سے اپنے پاس اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہر چیز کا آڈٹ کرے۔ اب یہاں پر میں آپ کو پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے جو فرائض ہیں سوسائٹی کے آڈٹ کرنے کے، اس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دوسری طرف ہم جائیں گے۔ سوال: کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو سوسائٹی کا آڈیٹر مقرر کرتی ہے۔ کیا صرف یہ ذمہ داری ہے کہ صرف اکاؤنٹ کے ریکارڈ کی آڈٹ کرے یا پورے سوسائٹی کے جو کاروبار ہیں اس کا آڈٹ کرے؟ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا بطور آڈیٹر تقرر کرنا ایک معمول کی قانونی ضرورت ہے۔ اس آڈیٹر کی ذمہ داری ہے عام طور پر صرف اکاؤنٹ کے ریکارڈ اور مالی بیانات کی جانچ پڑتال تک محدود ہوتی ہے۔ آڈیٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے مالیاتی ریکارڈ، بینک بیلنس، لین دین، آمدنی، اخراجات کے گوشوارے اور دیگر مالی دستاویزات کا بغور جائزہ لے کے یہ دیکھے کہ آیا وہ سوسائٹی کے قواعد و ضوابط کے تقاضوں اور حساب کتاب کی مقررہ اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ آڈیٹر اس بات کا بھی جائزہ لیتا ہے کہ کہیں کوئی مالی بے ضابطگی، غلط بیانی یا بدعنوانی تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سوسائٹی کے انتظامیہ دیگر آپشنل امور میں کوئی رائے دے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوآپریٹو ایکٹ، رول اور بائی لاز کے قوانین کے مطابق آڈٹ کے فرائض انجام دے۔ یہاں میں پھر آپ دہراتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوآپریٹو ایکٹ، رولز اور بائی لاز کے مطابق آڈٹ کے فرائض انجام دے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ کوآپریٹو رول، سوسائٹی کے بائی لاز کے قوانین کے مطابق فرائض انجام دے۔ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ اور اس کے تحت بنائے گئے رولز میں مالیاتی آڈٹ میں اصول وضع کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کی مالیاتی پوزیشن، آمدنی و اخراجات اور دیگر مالیاتی امور شفاف ہوں اور ان میں کوئی بے ضابطگی نہ ہو۔ لہذا آڈیٹر کو صرف اس اکاؤنٹ کے درست ہونے کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا مالیاتی دستاویزات اور حساب کتاب قوانین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنی آڈیٹ رپورٹ میں سوسائٹی کے اکاؤنٹ کے کن کن پہلوؤں کا ذکر کرے۔ اکاؤنٹ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر لازمی کرے یا نہیں کرے، یہ سوال ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنی رپورٹ میں سوسائٹی کے اکاؤنٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں چند اہم نکات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ آڈیٹر رپورٹ میں سوسائٹی کے مالیاتی بیانات جیسے بیلنس شیٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، کیش فلو، مالیاتی جائزہ لیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ وغیرہ کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آڈیٹر یہ چیک کرتا ہے کہ آیا یہ مالی بیانات درست اور حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ غلطیوں کا ذکر: اگر آڈیٹر اکاؤنٹ میں غلطیاں، بے ضابطگیاں یا مالی بے ایمانی ملتی ہے تو وہ اپنی رپورٹ میں لازماً ذکر کرتا ہے۔ اور یہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں؟ غلطی سے شامل کیے اخراجات یا آمدنی، دستاویزات کی کمی، اعداد و شمار، بینک ریکنسیلیشن میں فرق۔ آڈیٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ آیا سوسائٹی اپنے مالیاتی معاملات میں کوآپریٹو ایکٹ اور متعلقہ رولز، سوسائٹی کے بائی لاز کی پیروی کی ہے یا نہیں۔ اگر سوسائٹی نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی ہو تو اس کا ذکر آڈیٹر لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آڈیٹر کو کسی خاص مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہو، جیسے کہ مالی معاملات میں غیر معمولی خطرہ وغیرہ، شفافیت، تو وہ اپنی رپورٹ میں اس بات کو فراہم کرتا ہے۔ آڈیٹر کی رپورٹ میں آخری رائے بھی شامل ہوتی ہے کہ آیا اکاؤنٹ مناسب طور پر پیش کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ رائے: مالیاتی بیانات حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ لہٰذا آڈیٹر کو اپنی رپورٹ میں تمام اہم مسائل اور غلطیوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سوسائٹی کے ممبر اور متعلقہ حکام کو صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ یہ شفافیت قانونی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی جو موجودہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو آڈٹ کر رہے ہیں، میں بھی جو ہے گورنمنٹ کا آڈیٹر رہا ہوں، 30 سال تک میں نے آڈٹ کی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنا جو ہے مزمل ایسوسیٹ کے نام سے میں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور میرے خیال سے 15-16 سال ہو گئے۔ اور میں سوسائٹیز کی جو ریکارڈ جو نہیں بنا سکتے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، ہر اکاؤنٹنٹ ہر چیز کے نہیں جانتا ہے، لیکن فائنل اکاؤنٹس یعنی ریسیو پیمنٹ ہے، انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اور بیلنس شیٹ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور بک کیپنگ کرنا الگ ہے، جیسے کیش بک ہے، لیجر ہے، جنرل لیجر ہے، اور دوسرے سوسائٹیز کے رجسٹر ہیں کہ جیسے ممبرشپ رجسٹر، شیئر رجسٹر ہے، سوسائٹی ممبران کے فائل ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو شروع زمانے میں میں نے دیکھا 1980 سے 90 تک کے دہائی میں نے دیکھا ہے کہ جو میں خود بھی ایک سوسائٹی کا چیئرمین رہا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی میں سوسائٹی کے ریکارڈ بھی میں چیک کیا کرتا تھا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، میں ان کو مشورے بھی دیتا تھا۔ تو وہاں جو سال میں ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جو آڈٹ کراتے تھے، تو جو آڈیٹر ہوتے تھے وہ بڑے پائے کے اور بہت اچھے ہوتے تھے، قابل ترین ہوتے۔ فرگوسن اینڈ کمپنی ہے، ہاشمی اینڈ کمپنی ہے، زبیر اینڈ کمپنی ہے، اور مختلف جو ہے وہ سوسائٹی کے اکاؤنٹ، سوسائٹی کے
بائی لاس اور ایکٹ کے حوالے سے قوانین کا جائزہ لیتے تھے کہ آیا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ صحیح ہے نہیں. اور اس زمانے میں عام طور پہ دیکھیں ہر سوسائٹی کے پاس جو ہے جو لڑکے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس کرتے ہیں ان کو 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے سوسائٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بھیج جاتا ہے کہ عملی طور پر وہ سیکھیں کہ آڈٹ کیسے کرتے ہیں. تو وہ لڑکوں کو وہ بھیج دیتے تھے. وہ لڑکے بیٹھتے تھے، آپ یقین مانو صبح 9 بجے سے شام کے 5 بجے تک وہ بیٹھتے تھے. ان کے پاس اس زمانے میں شیٹیں بھی چھپی ہوئی ہوتی تھیں کہ صاحب ہر ہیڈ کا الگ الگ جو ہے وہ حساب رکھتے. جیسا ملازمین کی تنخواہیں ہیں تو وہ پورے سال بھر کی تنخواہ اس میں بناتے، اس میں جہاں جس مہینے میں ملازم کو تنخواہ نہیں ملی وہ اس کو مار کرتے. اسی طرح سے یہ دیکھتے کہ صاحب جو پیسہ وصول ہو رہا ہے وہ صحیح، اس کا کتنا پیسہ کون سے ہیڈ میں ہوا، کاوٹ پلان میں ہوا ہے یا انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ میں ہوا یا بجلی کے بد میں وصول کیا. وہ سارا ریکارڈ وہ تیار کر جس سوسائٹی کے جتنے ہیڈ ہیں. اور اخراجات کے بھی سارے کے حساب، پٹی کیش کا الگ حساب. اور جو بڑے اخراجات ہیں ان کی چیزیں کہ آپ نے زمین کے بد میں پیسہ آپ نے خرچ کیا تو کب کیا، کیا آپ نے اس کے رجسٹری کرائی ہے، زمین کے آپ نے دیکھ بھال کی ہے، یہ تمام چیزوں کو وہ دیکھتے تھے اور رپورٹ میں ہر چیز کی غلطیوں کی وضاحت کرتے تھے کہ یہ غلطی ہے آپ نے کی ہے. اور آج کل ہم نے دیکھا ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کچھ میں نے بیلنس شیٹ جو چارٹرڈ اکاؤنٹ کی دیکھی ہیں وہ جو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو قانون کو ایکٹ رول اور بائی لاس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور نہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے بیٹھ کے کیش بک ہے، لیجر ہے، جرنل لیجر ہے، یہ بکس ہے، واؤچر ہے، کیش بینک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے. بلکہ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹنٹ جو بنا کے دیتا ہے اسی کو وہ جو ہے جو اپنا چھاپ دیتے ہیں. اور جو رپورٹ کے جو 4 پیج جو وہ دیتے ہیں تو اس میں اتنی تعریف کے صاحب ہم یہ کرتے ہیں اور یہ رول ہے اور یہ فلاں، لیکن سوسائٹی کے تعلق سے اکاؤنٹ بک اس کے حساب سے کیا، یعنی اگر لکھ بھی دیں تو کیا فرق پڑتا. تو اس سے سوسائٹی کے جو ہے بہت سارے معاملات جو ہے مالی ہوئے جو ہے خراب ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز میں جو مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر اکاؤنٹس کے ویسے تو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو حساب کتاب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. ایک سوسائٹی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ صاحب انہوں نے ایک لڑکے کو جو ہے اکاؤنٹنٹ رکھ لیا اور وہ جو ہے اپنا کام کرتا رہا. لیکن وہ سیکرٹری صاحب اتنے سیدھے اور بھولے بھالے تھے، انہوں نے لکھا کہ صاحب 500 روپے کی جو ہے چیک کاٹ دیا کہ یہ جو ہے آپ لے کر آؤ. تو وہ جو ہے سنا یہ ہے واللہ عالم کے بینک والوں سے مل گیا، اس نے 500 روپے کے آگے صفر لگا کے 5000 بنا کے 4500 جیب میں رکھ کے 500 لا کے دے دی. اس طرح سے وہ 2 سال میں 1 کروڑ کے روپے وہ جو ہے قبض کر دیا. لیکن سیکریٹری صاحب کو نہ مینجمنٹ کو اس بات کا پتہ چلا. جب پتہ چلا، جب گورنمنٹ آڈٹ شروع ہوئی، جب پتہ چلا کہ صاحب یہ تو کچھ گڑبڑ ہے، تحقیقات کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ 1 کروڑ پر کرتی ہے. پھر اس کی جو ہے پرچی کاٹی گئی اور اس کے بعد سے پوچھا گیا تو پھر اس نے بتایا کہ صاحب بینک والوں سے میں ملا ہوا تھا. اور تو کیس چلا ان کے اوپر کورٹ میں اور معلوم یہ ہوا کہ 60 لاکھ کے قریب تو پیسہ مل گیا، لیکن 40 لاکھ کا پیسہ نہیں ملا. نقصان کس کا ہوا؟ ممبران کا ہوا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں نے کوآپریٹیو اکاؤنٹنگ سسٹم پہ کتاب بھی لکھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تھی تو ان سے میں نے جب یہ تمام باتیں بتائی تو کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر کمپنی کا اپنا ایک جیسا بینکس ہیں ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، آڈٹ کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا الگ ہوتا ہے، کریڈٹ سوسائٹیز کا الگ ہوتا ہے، ایگریکلچر سوسائٹیز کا الگ، انڈسٹریز سوسائٹیز کا الگ. تو ہر قانون بنا ہوا ہے، ہر ایک کے بائی لاز بنے ہوئے ہیں، اسی کے حساب سے جو ہے وہ آڈٹ کرتا ہے. لیکن
آج کل میں نے دیکھا ہے کہ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بیلنس شیٹ وغیرہ بنا دیتے ہیں، لیکن بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے چونکہ سوسائٹی کوئی کاروبار وہ منافع کے لیے نہیں کرتی، بلکہ وہ دو چار کے یہ پیسہ ممبران سے لیا، یہ خرچہ کر دیا، یہ اس میں وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم چیز ہے، تو میں اس لیے آپ کو بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو تو اللہ تعالیٰ حساب پوچھے گا کہ آپ کے پاس جو پیسہ امانت کے لیے دیا کیا تھا، آپ نے اس کا کیا کیا۔ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوئی اپنی ذمہ داری جو ہے پوری نہیں کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سوسائٹی کے تمام دیکھیں، ان کے وہ دیکھیں کہ اصل چیزیں قانونی طور پہ کہ سیکریٹری کو اگر یہ اختیار ہے کہ وہ 1,000 روپے یا 5,000 روپے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، تو اگر وہ 20,000 50,000 رکھ رہا ہے تو کیوں رکھ رہا ہے؟ آپ جب جو کریں گے تو کیش بک میں تو لکھا ہوتا ہے کہ صاحب کیش میں اتنا پیسہ ہے اور جو ہے بینک میں اتنا پیسہ ہے، تو اور جو پیسہ دے بھی رہا ہے تو آیا قانون کے مطابق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ چیزیں بہت غور طلب ہیں۔ میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جو ممبران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو آپ اس میں جائیں، شریک ہوں اور دیکھیں کہ صاحب جو مینجمنٹ ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دیکھیں آڈیٹر جو ہے مینجمنٹ کے پابند نہیں ہوتا، سالانہ اجلاس عام میں اس کو مقرر کرنے کا یہی ہے کہ وہ جواب دے جو ہے آڈیٹر جنرل باڈی کو ہوتا ہے، اس کو بیٹھنا ہوتا ہے کہ اجلاس عام میں، اور جو سوالات کرے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، چونکہ یہ ضروری ہے کہ جو سالانہ حساب ہے، بیلنس جو بنتی ہے حساب کتاب کی، وہ ہر ممبر کو دینا مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایکٹ میں بھی یہ بائی لاز میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ دیتے ہی نہیں ہیں، بس تھوڑی سی بات سے بچے۔ نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پیش ہوتا ہے، وہ تو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ صاحب وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بالا تر ہیں، ان کو تو سب سے پہلے حساب دینا پڑے گا۔ تو میری برائے کرم سب کی ذمہ داری ہے کہ اکاؤنٹ کو سمجھے، پورے اس کے حساب سے کرے تاکہ کوئی غبن نہ ہو، ممبران کا نقصان نہ ہو۔ بنیادی مقصد تو یہی ہے۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صاحب پہلے لکھا جاتا تھا آنری سیکریٹری، مگر وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے، جو ہے اعزازی طور پہ کمیٹی کام کرتے، وہ زمانہ الگ تھا۔ اب زمانے میں جو ہے اتنی مہنگائی ہے کہ اگر وہ 2 4 6 گھنٹے سوسائٹی میں دے دیتا ہے، بعض تو فل ٹائم دیتے ہیں، اب وہ کو بولے کہ صاحب آنری کرو تو یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ آنری بھی لکھتے ہیں، پیسے بھی تو لکھتے کیوں ہیں؟ آپ سیدھا جو ہے جنرل باڈی سے یا بیان پاس کرا لیں کہ، یا اگر جنرل باڈی نے اختیار ایک مرتبہ دے دیا تو مینیجنگ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جو ہے مناسب معاوضہ دیں، تاکہ ان کا اپنا قرضات اگر پورے ہوں تو پھر وہ دوسری طرف نہیں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے جو بڑی کمپنیز پرائیویٹ ہوتی ہیں، بینکس میں آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی تنخواہیں دیتے ہیں، ان کو سہولتیں پہنچاتے ہیں کہ تاکہ وہ دوسری طرف جو ہے وہ غلط طرف نہ دیکھیں۔ تو یہی اس میں بھی ہونا چاہیے۔ پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا، ہر چیز کا دیکھ بھال ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس پہ دوبارہ غور کریں اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میری کوئی غلط بات ہو تو آپ میری سے نشاندہی کریں۔ میرا نمبر ہے 0345216842، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سے جو ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ 100 آدمی اگر دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہے کہ 1-2 لائک کرتے ہیں، تو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کو پسند ہے۔ آپ اظہار رائے بھی کریں، آپ پوچھیں، کمنٹ کریں، تو اس سے جو ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔